کے جانور کے کچھ مستحبات۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو۔ بکری کے قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا میڈھا چتکبرا ہو جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا گیا ہو۔ کہ حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میڈھے کی قربانی کی۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں، نہ چمڑا اتاریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے کہ وہ ذبح کرے۔ مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث پاک میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کے آل کے لیے بھی ہے، یا عام مسلمین کے لیے بھی ہے؟ فرمایا میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ تو قربانی کے وقت حاضر رہنا چاہیے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرائیں، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر بد مذہب ذبح کر دیا تو قربانی تو ہوگی ہی نہیں بلکہ جانور بھی حرام و مردار ہو جائے گا، اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ قربانی سے مقصود تقرب الی اللہ ہے، اس میں کسی بد مذہب کافر سے مدد نہ لی جائے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خسی، غیر خسی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے ہیں، ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھلیرو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوا تو ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا معلوم ہو، دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے، اور یہ صرف بھیڑ کے بچے یعنی دمبے میں ہے، باقی بکرے میں نہیں، بکری میں نہیں۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہے
تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ میڈھا بھیڑ سے، دمبا دمبی سے افضل، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل، مگر خسی بکرا بکری سے افضل ہے۔ اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں تب۔ اب رہی بات کہ قربانی کے جانور کیسے ہوں، تو قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تب تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر وہ مینگ تک ٹوٹی ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خسی یعنی جس کے خصیے نکال دیے گئے، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے مگر فربا ہو، اور اگر اتنا لاگر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا پتلا یا اتنا دبلا جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹی ہو، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے، پھر چارے کو نزدیک لاتا جائے، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں اور چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کے اس کی روشنی آدھی ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، یا خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتی ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔